اسلام نے انسان کی زندگی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے پرکھا ہے، نہ کہ عمر کے۔ ایک جوان اگر نیکی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے تو وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، اور ایک بوڑھا اگر اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی گناہوں سے باز نہ آئے تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ نجات کا دار و مدار عمر پر نہیں بلکہ اعمال پر ہے۔ خاص طور پر 4 قسم کے بوڑھے ایسے ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پہلا بوڑھا وہ ہے جو آخری عمر تک بدکاری میں مبتلا رہے۔ جوانی میں انسان کے پاس عذر ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کی شدت میں گناہ کر بیٹھا، لیکن جب بڑھاپے میں انسان کی خواہشات کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی زندگی کے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تب بھی اگر وہ بدکاری کے راستے پر قائم رہتا ہے تو یہ اس کی روحانی اور اخلاقی تباہی کا ثبوت ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف اپنے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں بلکہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بھی بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے افراد کو نہ دیکھے گا اور نہ ان سے بات کرے گا، ان میں سے ایک بوڑھا زانی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی شدت کو واضح کرتی ہے کہ بڑھاپے میں بھی زنا جیسے گناہ پر قائم رہنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ دوسرا بوڑھا وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری حصے تک بخیلی اور کنجوسی میں مبتلا رہے۔ ایک شخص جس نے پوری زندگی دولت جمع کرنے میں گزاری اور بڑھاپے میں بھی اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ نہ کیا بلکہ مزید جمع کرنے کی فکر میں رہا، وہ حقیقت میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں صدقہ و خیرات کا حکم دیا اور ان لوگوں کو تنبیہ کی جو مال کو جمع کر کے رکھ چھوڑتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایسے بوڑھے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خزانے کے اوپر بیٹھا ہو لیکن نہ خود اس سے فائدہ اٹھائے اور نہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچنے دے۔ قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ تیسرا بوڑھا وہ ہے جو جھوٹ بولنے کی عادت میں مبتلا ہو۔ جھوٹ بولنا ہر عمر میں برا ہے، لیکن بڑھاپے میں یہ عادت اور بھی قبیح ہو جاتی ہے کیونکہ اس عمر میں انسان کو اللہ کے حضور پیش ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ جھوٹ بولنا نہ صرف اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ یہ دوسروں کے لیے دھوکہ دہی کا ذریعہ بنتا ہے اور معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک بوڑھے کا جھوٹ بولنا اس کی زندگی کے تجربات اور حکمت کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کے کردار کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ چوتھا بوڑھا وہ ہے جو اپنی زندگی کے آخری لمحات تک تکبر اور غرور میں مبتلا رہے۔ انسان کی زندگی کا آخری حصہ وہ وقت ہوتا ہے جب اسے اپنی عاجزی کا سب سے زیادہ احساس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی کمزوریوں اور بے بسی کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوتا۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی بوڑھا اپنے مال، عہدے، خاندان پر فخر کرتا رہے اور اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرے تو یہ تکبر اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تکبر کرنے والوں کو میں اپنی آیات سے محروم کر دیتا ہوں۔ بوڑھا شخص اگر اپنی زندگی کے انجام کو نہ سمجھے اور اپنے تکبر کو ترک نہ کرے تو وہ یقیناً اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ 4 قسم کے بوڑھے اپنے اعمال کی وجہ سے نہ صرف اپنی آخرت خراب کرتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی بدنامی اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں اور بڑھاپے میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کے پاس اپنی آخرت کو سنوارنے کا سب سے بڑا موقع ہوتا ہے، اور اگر اس عمر میں بھی انسان غفلت کا شکار رہے تو وہ در حقیقت اپنے لیے دائمی خسارے کا راستہ چن رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں عمر کا ہر دور اپنے تقاضے رکھتا ہے، لیکن بڑھاپا ایک ایسا وقت ہے جو انسان کو دنیاوی غفلتوں سے نکال کر آخرت کی تیاری کی طرف لے جانا چاہیے۔ اگر اس عمر میں بھی انسان اپنی اصلاح نہ کرے اور گناہوں پر اڑا رہے تو یہ اس کی بدقسمتی اور انجام کی خرابی کی علامت ہے۔ ایسے بوڑھے نہ صرف اپنے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں بلکہ معاشرے پر بھی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ 3 قسم کے افراد سے محبت نہیں کرتا اور نہ انہیں معاف کرے گا،
ان میں سے ایک بوڑھا زانی ہے۔ یہ حدیث اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ بعض گناہوں میں مبتلا بوڑھے افراد اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ پہلا گناہگار بوڑھا وہ ہے جو زنا اور بدکاری میں مبتلا ہو۔ جوانی میں اگرچہ خواہشات غالب آتی ہیں، لیکن بڑھاپے میں جب انسان کے جسمانی تقاضے کمزور ہو جاتے ہیں، تب بھی اگر کوئی شخص زنا سے باز نہ آئے تو یہ اس کی بدعمالی اور بے حیائی کا بدترین مظاہرہ ہے۔ ایسا بوڑھا نہ صرف اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا بلکہ وہ معاشرے میں بدکاری کو فروغ دینے کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسرا گناہگار بوڑھا وہ ہے جو اپنی دولت کو زندگی بھر جمع کرتا رہا لیکن بڑھاپے میں بھی اس پر قابض رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو انسان کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، اور جو شخص اسے صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا وہ قیامت کے دن شرمندگی اور عذاب کا سامنا کرے گا۔ ایسے بوڑھے کی کنجوسی اور بخیلی اس کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے اور اس کی زندگی کے تجربات کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ تیسرا گناہگار بوڑھا وہ ہے جو اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک نہ کرے۔ یہ عمر در حقیقت انسان کی زبان کو اللہ کے ذکر اور دعا کے لیے وقف کرنے کا وقت ہے، لیکن جو بوڑھا شخص اپنی زبان سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا رہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ یہ دوسروں کے حقوق کی پامالی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ چوتھا گناہگار بوڑھا وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی تکبر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسا شخص اپنی حیثیت مقام پر فخر کرتا ہے اور اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ تکبر شیطان کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور جو بوڑھا شخص اس گناہ میں مبتلا رہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ان چار قسم کے گناہگار بوڑھوں کی حالت ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ اعمال کی درستگی ہر عمر میں ضروری ہے، اور بڑھاپے میں تو خاص طور پر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔